اب آپ اس سوچ میں لگے مجھے بخار چڑھا کر پہنچیں گے آپ کے جسم گرم ہونے شروع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دماغ نے اس کے کیمیکل ریلیز کرنا شروع کر دی جو اس کے باڈی کے اندر حرارت کو بڑھا دے. صحیح. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم خرافت سے بچو. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم اچھائی کی طرف جاؤ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم جیسا دیکھتے ہو ویسا اپنانے کی کوشش کرتے ہو. صحیح. تو یہ اس سے پھر ہمارے اندر وہ محسوسات ہونے لگتے ہیں، اور پھر جب وہ پورا اسٹرکچر ہمارے باڈی کے اندر بننے شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر جو ارد گرد کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، پھر یہ سمجھ لیں ان کے لیے کھلی دعوت ہوتی ہے. وہ پھر شرارتیں کرنے لگے. وہ بھی شرارتیں کرنے لگتے ہیں. پھر وہ حقیقت کی صورت اختیار کر کے وہ ہمارے گھروں کو متاثر کرتے ہیں، ہمارے کاروبار کو متاثر کرتے ہیں، وہ سب کو متاثر کرتے ہیں. لیکن یہ جادو نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اور تم پر جو آزمائش جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. وما اصابتکم مصیبت، اور مصیبت جو تمہیں پہنچی بما کسبت ایدیکم. اب اس مصیبت کو تم یہ کہو جادو ہے. صحیح. ابھی اتنا سب کچھ سمجھانے کا مقصد یہی ہے نا میرا. اب ہمارا ذہن جاتا ہے جادو پر کہ نن نے کر دیا، جیٹانی نے کر دیا، سسر نے کر دیا، چچا نے کر دیا، ماموں نے، تایا نے، خالہ نے، پھپھو نے، جو نام ذہن میں آتا ہے یا جو ہم سے تھوڑا سا بغض رکھتا ہے یا ہم سے حسد رکھتا ہے ہم بولتے ہیں اس نے کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. حضور یہاں پر روکو گا معذرت کہ آپ نے دو چیزیں ایک ساتھ بتائی نا، کہ ابتداءً اس کا تخیلاتی یہ معاملہ چل رہا ہے اور شیاطین نے آ کر اپنا معاملہ کر لیا. تو پھر اس کا سوچنے کی وجہ سے اس کے رزق پر بھی اثر پڑ جائے گا. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے شاہ صاحب. انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے. صحیح. تو اس میں شیاطین مطلب ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری مطلب ایک دن آزمائش والا آیا، اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید بندش ہو گئی ہے، تو شیطان پہ جو ہے وہ اچھا یہ لڑائی کا سلسلہ چلے گا تو اب جنس کے رزق میں اور رکاوٹیں ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا کس چیز سے؟ فقر سے اور فاقے سے. فقر اور فاقے سے. صحیح ہے. تمہیں ڈرائے گا وہ. تو انسان کے دل میں سب سے پہلا ڈر کیا ہوتا ہے؟ بس فکر معاش بد والا، تندرستی و تازگی. صحیح. اور پھر وہ اس کیفیات میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ غلط فیصلے کرتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو شخص سیرت سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا وہ ان وباؤں میں مبتلا رہتا ہے. صحیح ہے. تو وہ یہ مطلب ان وباؤں میں مبتلا ہونے کا جو اصل ریزن ہے وہ حق سے دوری ہے، اسلام کی تعلیمات سے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی اس میں پایا کہ جو حق کے ساتھ تھے اور نمازی پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، ان لوگوں کو بھی میں نے اس مصیبت میں دیکھا ہے. وہی بزرگوں کی وہ بات کہ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ وما اصابتکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے، تو اللہ والوں کو آزمایا نہیں گیا؟ تو یہی بزرگوں سے جب بات پوچھتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت یا پریشانی جو تمہیں اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور کر دے تو عذاب ہے. عذاب کہ جب اللہ والے اس چیز پہ مبتلا ہو تو وہ آزمائش میں ہوتا. اب میرے پاس ایک پیشنٹ کی کال آئی. صحیح. نمازی پرہیزگار. صحیح. بچی دیندار. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر ایسی کیفیات میں مبتلا کہ پورا گھر نیگیٹیوٹی میں. تو وہ آزمائش ہے یا وہ کوئی روحانی خلل ہے؟ کیا ہے وہ؟ روحانی خلل تھا. تو حضور ہم کیسے پہچانیں کہ ایک دیندار آدمی بھی ادھر ہے اور جناب ایک گناہ گار آدمی دونوں روزے کی تنگ دستی میں مبتلا ہے؟ اس وقت تو بہت سارا معاملہ مالی
محتاجی تندرستی یہ بہت عام ہو گئی ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہم نے کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ لیا تھا جس کو سوچ سوچ کے, یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیا تھا, یا عاملون سے سن کر ہم نے ایک تخیلاتی ایک نظام پیدا کر دیا جس نے ہماری معاشی معاملات کو تباہ کر دیا. آج کا انسان یہ کیسے سمجھے کہ مجھ پر بندش ہے, جادو ہے, اثرات ہے, یہ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنا خود کا تجزیہ کرے, اپنا احتساب کرے. احتساب کرے, جائزہ لے, اپنا جائزہ لے کہ دیکھیں اسے خود کہاں غلطی ہو رہی ہے, اس سے کیا فیل کر رہا ہے, اس کی صحبت کن لوگوں میں ہے, اس کی ڈیلی روٹین کیا ہے, اس کے بچے کیوں بیمار پڑ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گھر کے اندر شفٹ ہوتے ہیں, وہ گھر آلریڈی متاثر ہوتا ہے, ہم وہاں پہ جا کے کتنی عبادت کر لیتے ہیں, وہ پھر جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, پھر وہ اور ڈسٹرب وہ پریشان کرنے لگتی ہے وہ کہ یہاں سے چھٹ کے نکلیں یہ گھر. جس کو مالی تنگی ہے, اس کا دماغ کام کر ہی نہیں رہا, وہ جائزہ لے گا کیسے؟ جائزہ لے گا کیسے؟ اب کیا کرے گا؟ مطلب اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, چلتی گاڑی ایک دم رک گئی ہے, اس کا کوئی فال نہیں پتہ چل رہا ہے, اس کا جو معیشت کی گاڑی ایک دم رک گئی ہے, پہیا جام ہو گیا ہے. اب وہ جائزہ کیسے لیں؟ وہ یہ کرے کہ اپنے کاموں میں کاموں میں ٹھیک ہے کوشش کرتا رہے. سبحان اللہ. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم نماز سے مدد لو. الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم نے صبر کیا, لیس للانسان الا ما سعی, کہ تم نے پھر دوبارہ کوشش کرنا شروع کر دیا. تم جو کوشش کرو گے تم وہی پاؤ گے. صحیح. تو تجزیہ کرنے سے, احتساب کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی صحبت دیکھیں. اگر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صحبت آپ نے اختیار کی ہوئی ہے کہ جس کے ریفلیکشن آپ پر پڑ رہا ہے, آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم پر جادو کے اثرات ہیں, مجھ پہ نہیں ہے, تمہارے سے میری سنگت ہے, تم سے میری صحبت ہے, تو تمہاری وجہ سے میں بھی متاثر ہونے لگوں گا. مطلب کسی پر جادو ہے, اس کی صحبت والے پر بھی جادو ہو رہا ہو, اثر ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے. ایک وبا ہے نا یہ اللہ بھائی, جادو ایک وبا ہے. حضور یہ تو جادو زیادہ مشکل نہیں ہوتا جا رہا؟ میں یہی تو کہتا ہوں, جادو نے وبائی صورت اختیار کی ہوئی ہے, اصل میں جادو نہیں ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے بابر شاہ گیلانی کا نام لکھ کے اس پہ کلمات پڑھنا شروع نہیں کر دیے. کسی نے سبحان اللہ, کسی نے بابا شاہ نام کے گیلانی کے سوئیاں گھونپنے شروع نہیں کر دیں. وہ ہم بزرگ ہیں تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہے. مطلب آپ مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کہ صرف مجھے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کا جو فریب ہے نا, جادو سمٹ گیا, فریب پھیل گیا. جادو سمٹ گیا ایک آدمی میں, اس کا وائرس جو ہے نا وہ پھیل گیا. جیسے ایک وائرس آیا تھا, پھیلتا گیا, اصل وائرس اپنی جگہ پہ تھا, وہ دھوکہ تھا. کتنی پیاری مثال آپ نے دے دی. سبحان اللہ. جادو کرنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں اب گنتی چنتی کے رہ گئے ہوں گے. 24 گھنٹے کرنے والے آپ کو کروڑوں اربوں مل جائیں گے, جنتر منتر تنتر پڑھنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے. جادو جیسے ایک 10ویں منزل ہے, بہت اونچا ہے وہ, ٹھیک ہے. اب باقی جو نیچے کی منزلیں ہیں نا, صرف یہ رہ گئی ہے, وہاں تک تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کہ جیسے کہتے ہیں کہ
جادو کی 84 صدی ہوتی ہیں. جادو کی 84 صدی ہوتی ہیں. 84 صدی ہوتی ہیں. سیدھے مطلب سمتیں؟ نہیں. اس کی جو منزلیں کہتے ہیں نا کہ ہر منزل پہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے منتر تنتر وہ ہوتا ہے اسٹیپ پہ. مطلب جادو کے 84 سٹیپس ہیں. ہاں اصل سٹیپ تک پہنچ ہی کوئی نہیں. اب یہاں پہ 2-4 پہ رکے ہوئے سب, اور 2-4 نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی. اللہ نہ جادو تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے لونگ اٹھائی تو کسی کے نام کی ٹھک کر کے پڑی, وہ ٹھک کر کے گر گیا. یہاں تو جس کو انتقال ہو جائے حامل سے پوچھا یہ مارا ہے اور فلاں نے مارا ہے. نہیں یہ غلط ہے کہنا. مطلب دنیا میں یہ سن رہے جبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص پہ جادو ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو شہادت کا ایک درجہ ہے. شہادت کا درجہ, سبحان اللہ. اور یہ مطلب آج کل یہ تصور پھیل گیا کہ ہر دوسرا آدمی جو مر رہا ہے دنیا میں وہ جادو سے مر رہا ہے. جادو سے مر رہا ہے. یہ ایسا نہیں بنا لیا ہم نے. یہ بنا لیا لیکن ہے نہیں. اچھا, اب جیسے حدیث ہے نا کہ کوئی شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مرتا ہے وہ بھی شہادت کا درجہ ہے. سبحان اللہ, بالکل. حادثاتی موت شہادت. حادثاتی موت شہادت ہے. سبحان اللہ. اچھا حادثاتی موت میں ٹارگیٹ کلنگ بھی آتی ہے. سبحان اللہ. نہیں حادثاتی میں آئے گی نا یہ بھی شہادت کی موت ہے. بالکل ناحق موت ہے. تو حضور جادو, اب ہم وہیں پر آتے ہیں جہاں سے ہم آگے گئے چلے تھے. کہ لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کے اصل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اتنی تفصیل سے سمجھانے کا, تمیز باندھنے کا مقصد کیا تھا, کہ اصل حقیقت کیا ہوتی ہے. اب میں قبالہ کی طرف آؤں گا. وہ یہاں پر ایک جو بڑی ٹینشن مچ گئی ہے. بالکل. اب جو ہے نا وہ 10 دوست ہیں, اس میں جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب انسان پریشان ہوتا تھا تو لوگ جاتے تھے. اب اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ فلاں جادو ہے اس سے جناب وائرس اڑ کے لگ نہیں جاوے, تو پھر تو ہمارا معاشی نظام بھی تباہ ہو گیا. اب کیا کریں کہ صحبت کا اختیار کیسے صحیح کریں؟ نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جادو وبا کی طرح پھیلنے لگا. صحیح ہے. یہ ایسا ہے کہ تصور ایسا ابھی کہ ہماری گفتگو سے یہ گیا ضرور ہوگا کہ شاید وبا بن گئی ہے. جادو منتقل ہوتا ہے. چھوت کی بیماری تو نہیں ہے. نہیں جادو منتقل ہوتا ہے. منتقل ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص پہ جادو ہوا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ حشاش بشاش ہے, سب کچھ صحیح ہے, سیٹ ہے. اب دوسرا شخص اس کے بعد گیا, اس نے کہا اپنی شرٹ مجھے پہننے کے لیے دے دے. اس نے اس کو اتری ہوئی شرٹ پہن لی, کپڑے پہن لی بغیر دھلے. تو یہ منتقل دعوت خود دی نا اس نے. اب اچھوت تو نہیں ہے. اب تم اس بندے سے ملنے جاتے ہو تو تم پہ جادو نہیں اثر کرے گا, لیکن تم اس کی اختیار کرو گے, صحبت, اس کی ہر چیز کا استعمال کرو گے تو منتقل تم میں بھی ہوگا, متاثر تم بھی ہوگے. یہ چیز اب سمجھ میں آئی نا حضور. معاملہ یہ کہ جناب اس سے جو چیزیں آپ ادھار لے کے یا اس کی استعمال شدہ چیزیں اپنے استعمال میں لے رہے ہیں تو اس سے اس کی نیگیٹیوٹی جو ان چیزوں صحبت اسی کو کہتے ہیں نا, جو ہے وہ جذب ہو گئی. اب وہ آپ پر وہ اثر انداز ہو. اب تم دونوں بیٹھ کے چائے پی رہے ہو مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. چائے پینے کے بعد جس کے اوپر جادو ہوا اس نے چائے بچا کے رکھ دی, دوسرا آیا اس نے چائے اٹھا کے اس سے پی لی, اس کا اثر جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحیح, اثر جائے گا اس کا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کا اثر کیسا ہوگا کہ جیسے بندے کو بخار چڑھتا ہے, اب بندے کا بخار محسوس ہوا, اب بندہ فوری ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے اینٹی بایوٹک لی, بخار اتر گیا. اب اس کے اوپر اثر ہوا, اس کو فیل ہوا, اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی, فوراً اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا, وہ ایسے ہی اتر گیا. اللہ, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سورہ فلق اور ناس کو بیچ میں رکھو, اسی لیے تو کہتے ہیں سورہ قریش کو پڑھو, اسی لیے تو کہتے ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو, اس لیے تو کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو. یہ جو ہلکی پھلکی نیگیٹیوٹیز آپ کے جمع ہو رہی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں, اس کے نور سے وہ ختم ہوتی ہے. ختم. سبحان اللہ. جبھی تو انسان بچتا ہے. جیسے کرونا میں احتیاط نہیں کرتے,
جی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ میں آ گئی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں پر ایک سوال ایک اور آ گیا, معذرت چاہوں گا حضور. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نارملی کسی سے جادو یا ہلکی پھلکی نیگیٹیوٹی پہنچ گئی تو وہ ہمارے پڑھنے سے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں پڑھیے, فلاں پڑھنے سے یہ جادو ختم ہو جائے گا, بڑے سے بڑا جادو ہوگا, ختم ہوگا. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو ٹارگٹ کر کے اس پر جادو کر کے اس کے اندر وہ صلاحیت کر گیا, اب اس کو علاج کی ضرورت پڑے گی. اس کو علاج کی ضرورت پڑے گی. جس پہ جادو لگا وہ کلام الہی پڑھنے سے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ 15 کا نقش پیلے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ 15 فلیطہ کا مل کے جلا لے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, فلیطہ سلیمانی مل کے جلا دے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. اب جواب مل گیا لوگوں کو. اصل میں لوگ سمجھتے کیا ہیں, سوچتے کیا ہیں کہ حضرت نے ہر دوسرے اپنے پروگرام میں یا تقریباً ہر پروگرام میں یہ پڑھ لے آپ کا بڑے سے بڑا جادو ختم, تو پھر بڑے سے بڑا جادو ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ علاج کا کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی تو وجہ یہ ہے بھائی, قرآن کی آیتیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ پڑھیں, اس طرح پڑھیں, اس طرح پڑھیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. 50 لوگ پڑھتے ہیں, 10 ٹھیک ہوتے, 40 ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بخار کی حد تک ہے, کسی کا بخار پرانا ہو گیا ہے, کسی کا بخار ہڈیوں میں بیٹھ گیا ہے. صحیح, مطلب کرونک ہوتا گیا ہے, کرونک ہوتا گیا ہے, بڑھتا گیا, صحیح, سرایت کرتا گیا. اگر تم بخار کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تمہاری کمر توڑ دے گا اگر تم نے اس کا علاج نہ کیا. صحیح صحیح صحیح. حضور خیر جادو کو تو اتنا تفصیلی سمجھایا آپ نے, مطلب اس کا سب سے آسان حل یہ ہے. اصل جادو وہی ہے کہ جس میں خود شیطان اس جادوگر کا معاون و مددگار ہوتا ہے. مطلب گولی جادو ہے, جادو جناب وہ فٹ کی اور کسی کو ٹارگٹ کیا, نشانہ لیا, مارا, وہ جادو پہنچا. بندوق شیطان ہے. صحیح. اور جو گولی ہے وہ کارندہ ہے کہ جس نے اس سے مدد لی ہے. صحیح. اور چلائی کس نے کہ جب اس کے اندر سے ایمان نکل گیا, اگر وہ مسلمان تھا تو استغفر اللہ, اور جا کے جس کو لگی وہ شہید ہے. تو بچ بھی گیا ہوگا تو غازی. سو غازی کہہ لو, سبحان اللہ. لیکن حقیقت یہی ہے. صحیح. جادو کی تکلیف نبیوں نے اٹھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بڑے بڑے صالحین نے اٹھائی, صحیح, اور کافی بزرگان دین شہید ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اب بابا فرید حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تم یہ پڑھ لو تم پہ جادو اثر نہیں ہوگا. بابا فرید پہ جادو ہو گیا, آپ 14,000 پر سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اللہ اکبر. آپ سورہ مزمل کی عام سورہ مزمل بھی آپ نے کثرت سے پڑھی. سبحان اللہ. جس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کی موت جادو سے ہوگی, آپ کچھ بھی کر لو موت جادو سے ہی ہونا ہے. یہ حق کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. بھائی کہتے ہیں کہ اگر بگڑے ہو کی اہمیت نہ ہوتی تو خالق اس کو تخلیق ہی کیوں کرتا. بگڑے ہو کی اہمیت نہ ہوتی تو خالق ان کو تخلیق ہی کیوں کرتا. تخلیق. ہو سکتا ہے آج سے بگڑے ہوئے کل سدھر جائیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ جائیں. اللہ اکبر. اندھیر نگری سے ہدایت کی طرف کا سفر. اب جیسے کسی کی تقدیر میں ہے کہ یہ شقی ہو کے مرے گا, اب وہ ساری زندگی نہیں کریں, جب آخری منزل پہ آیا بھٹک گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی. اور کوئی شخص ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں رہا, جب ایک آخری مقام پر آیا اللہ نے اسے ہدایت دی, وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ہم جو ہے وہ جادو کے ٹاپک پر دوبارہ آتے ہیں. آپ نے جادو کو بڑا کھول کر سمجھایا کہ جادو کی جو حقیقت اصل ہے وہ وہی ہے کہ جناب ہم جادو کو باقاعدہ طور پر جس پر جادو ہوا
وہ اصل جادو ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جناب جادو جب کیا جاتا ہے تو اس سے شیاطین کی مدد لی جاتی ہے, کچھ منتر کی مدد لی جاتی ہے, کچھ ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جس سے شیطان ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان کا معاون و مددگار ہوتا ہے. تو ایسے کلمات کیا ہیں؟ ہم جیسے جو ہے نا وہ یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں, کیا کچھ منتر فائدے کے لیے بھی ہوتے ہیں جادو کے؟ دیکھو جادو کی کوئی بھی چیز فائدے مند نہیں ہو سکتی. فائدے مند اندھیرا تو اندھیرا ہے, اندھیرا تو اندھیرا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہوا تو جادو کرنے والا ہی اس کا اتار کرے گا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. مطلب کالا جادو کسی پر ہو گیا ہے تو اس کا کالا جادو کرنے والا ہی, مطلب اس کالے کو کالا کاٹے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے لوگ. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے غلاظت کی اور اسی کو اپنا پر مل کے اسے وہ کر لیا. غلاظت کو, نجاست کو صاف نہیں کرتی. کوئی غلاظت ہو جائے ناپاکی کو پاک چیز پاک کر کے, پاک چیز پاک. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ اور ہم نے قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا ہے, شفا ہے, اور ظالموں کے لیے بڑے خسارے کی چیز ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ خسارہ. حضور میں مختصر کی میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اتنے سارے نام کیوں رکھے؟ کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جادو آنکھ کا دھوکہ, دھوکے سے دھوکہ. میں نے بتایا نا کہ ہر قوم میں, ہر مذہب میں, ہر کنٹری میں مختلف زبانوں سے پکارا جاتا ہے. تو یہ کیا قبالہ جادو, اردو میں قبالہ جادو کو کچھ اور کہیں گے, انگریزی میں کچھ اور کہیں گے؟ یہ مختلف اقوام سے منسلک ہے, منسوب ہے. اچھا, جیسے مسان ہندوستان سے منسوب ہے, صحیح. اگور ہندوستان سے منسوب ہے, اگور ہندوستان. کالا جادو بر صغیر سے منسوب ہے. سحر اسود جس کو کالا کہتے ہیں, بلیک میجک, وہ مصر سے منسوب ہے. کہ تینوں ایک ہی نام ہے, کالا جادو. ہاں بالکل بالکل, لیکن طریقے الگ الگ ہیں. عرب میں اگر سحر اسود ہوگا نا تو وہ میجک آف اسٹارز سے ہوگا, برج سے ہوگا, ستاروں کے ذریعے ہوتا ہے. علم نجوم جسے کہتے ہیں, صحیح. ان کا غلط استعمال ہوتا ہے, صحیح. کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نجومی کے پاس گیا 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں. صحیح. عرب کے اندر جو سحر اسود ہوتا ہے نا, یہ ستاروں کی چالوں سے ہوتا ہے, ستاروں کے چالوں سے, خاص کر زحلق کی. تو یہاں پر ایک سوال کرو. ہاں, ستاروں کے جائز کام بھی تو ہوتے ہیں, جائز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم ستاروں کی چالیں دیکھتے ہیں. بھائی جائز اگر کہیں گے تو روحانی علاج ہے نا. صحیح. اور اگر اسی کام کا طریقہ بدل دیں تو وہ استدراجی قوت ہو جاتی, صحیح. شیطانی قوت ہو جاتی. مطلب ستارے کو ذہن, بھائی ایک ستارے, آپ ستاروں کو پوچھتے نہیں ہو, آپ ستارے کے علم سے, اس کے پیر سے, اس کے بدلنے سے, آپ کیلکولیشن سے اس کا حال بیان کرتے ہو. صحیح. آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا گاڈ ہے. ہاں ہاں ہاں, آپ اس کی پوجا نہیں کرتے, آپ اس پہ چڑھاوے نہیں چڑھاتے. صحیح. صحیح. ایسا کرنے والے سحر اسود کہلاتا ہے. ایسا سحر اسود, کالا جادو کہلاتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ عرب میں زیادہ ہے, اہل مصر میں زیادہ ہے. اللہ اکبر. لیکن سنتے ہم پاکستان میں زیادہ. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. پاکستان میں تو صرف نام ہے. کوئی کالی گاؤں میں کالا جادو کرتا ہے, کالا جادو کرتا. ہاں, یہ میں نے کیا کہا آپ سے, آپ کالا جادو لے لو, سحر اسود لے لو. اگر عرب کا بندہ کرے گا وہ کالی کو تو حاضر نہیں کرے گا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کالی کا ہے. اب افریقہ کے اندر ایک دیوی ہے, آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جی, لیکن آپ کوئی کام کرتے ہو, کوئی شخص بولے گا یہ تو ہے ہی نہیں, کہا کالا تو اس سے کام لینے کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کالا جادو کہتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں سے مدد لینے کو, جیسے کالے کلوے سے کرنا, بہروں سے کرنا,
یا دوسرے ان لوگوں سے کرنا ہے, شیطانی قوتیں لے کے کرنا ہے, یا ہندوانی قوتوں سے کرنا. صحیح صحیح حضور. جبکہ سب ترتیب ہے, یہ طریقہ کار ہے سب کے مختلف کرنے کے. اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس آ گیا کہ مطلب یہ کہ جادو کی یہ مختلف قسمیں کیوں بنائی ہیں. میں نے سمجھایا نا, اس کی وجہ سبحان اللہ.